انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ خوف کا یا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا، تعلق وہ انسان نے خود قائم کرنا ہوتا ہے، خود. اگر انسان علماء کی مجالس، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے دوستوں کی رفاقت اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو، لیکن یہ جد و جہد اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ہر انسان کی ذاتی اور انفرادی ہوتی ہے. اور بندوں کو خدا کی قسم کوئی نہیں پتا کہ کوئی کمزور اور ضعیف آدمی کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور کسی نیک اور متقی شخص کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہو سکتا ہے وہ ریاکاری پہ مبنی ہو، اور ایک کم عمل کرنے والے کا ہو سکتا ہے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو. بات آئی ہے تو یہ سمجھ لیجئے میرے ذہن میں مالک بن دینار کا وہ مشہور واقعہ آ گیا. مالک بن دینار سے لوگوں نے پوچھا، آپ جو ہمیں اتنی تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے قریب جانے کی، اللہ سے دعائیں مانگنے، اللہ ہی سے ہر امید اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے، ہر امید. آپ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دعا سنتا ہے، یہ وہ، آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ بتائیے کہ آپ نے کبھی دیکھا کسی بندے کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے؟ مالک بن دینار ہنسنا شروع ہو گئے. کہا ان گنت واقعات ہیں، لیکن ایک ہی بندے کی 2 دعائیں میرے سامنے قبول ہوئی ہیں. ایک ہی بندے کی 2 دعائیں میرے سامنے قبول ہوئی ہیں، اور وہ کیسا تھا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں مسجد میں گیا بصرہ کی، اور بصرہ کی مسجد میں ہجوم لگا ہوا تھا، بہت بڑا عوامی سمندر ہے، اور لوگ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ بارش برسا. ظہر سے پہلے میں پہنچا، عوام کا جمع غفیر ہے، میں بھی ان کے ساتھ دعا کرنے لگا، اللہ بارش برسا. ظہر گزر گئی، دعا ہوتی رہی، عصر کا وقت آ گیا، دعا ہوتی رہی، مغرب کا وقت آ گیا، دعا ہوتی رہی، عشاء کا وقت آ گیا. ظہر سے قبل سے شروع ہوئے ہیں اور عوام کا جمع غفیر موجود ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا، اور ہر طریقے سے دعا کر لی ہے. عشاء کا وقت بیت گیا، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ ہوا. اتنے میں جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مسجد میں داخل ہوا ہے. اس نے 2 رکعت نماز کو ادا کی ہے، اور کوئی نماز لمبی چوڑی نہیں ہے، عابدوں زاہدوں کی طرح نہیں ہے، معمولی سی 2 رکعتیں پڑھی ہیں جیسے آج کل کے مسلمان پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا حلیہ مالک بن دینار بیان کرتے ہیں. جو بات بتلانا مقصود ہے، اللہ سے کبھی تعلق نہیں توڑنا چاہیے، اور کسی بندے کو حقیر بھی نہیں جاننا چاہیے. کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اور اس کی رنگت کالی تھی، اور اس کا ناک چپٹا تھا، اور پیٹ گلائی میں باہر نکلا ہوا تھا، اور اس نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، ایک نیچے والے سطر کو ڈھانپنے کے لیے اور ایک کندھوں کو ڈھانپنے کے لیے کہ نماز ادا کر لے. صرف 2 چادریں. اور سلام پھیرنے کے بعد دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے. میں اس کو نظر نہ آیا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اپنے ہاتھوں کو قبلہ رو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے اللہ آپ نے بارش کو قبض کر لیا اور بارش کو روک لیا اس وجہ سے کہ آپ کے بندے آپ کی طرف رجوع کریں اور آپ کی قوت و طاقت کو مانے. اے قادر، اے بارشوں کے برسانے والے بندے تو آئے تھے، بندوں نے آپ کی قوت کو تو ماننا ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے تو تھے نا، آپ نے بارش کو روکا تھا کہ بندے میری طرف رجوع کریں. اے اللہ وہ آئے تھے، آپ نے بارش نہیں برسائی. میں آپ کو کہتا ہوں ابھی کے ابھی بارش برسا، ابھی کے ابھی بارش برسا، ابھی کے ابھی بارش برسا. مالک بن دینار کہتے ہیں وہ چھوٹے قد کا موٹا بدے ناک والا اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے ابھی کے ابھی بارش برسا، ابھی کے ابھی بارش برسا. آسمان کے اوپر بادل امڑ آئے، میرے سامنے زارو قطار موسلادھار بارش شروع ہو گئی. وہ بارش جو سینکڑوں افراد کی دعا مانگنے سے نہیں ہو رہی تھی، ایک بظاہر دکھنے میں نکمے سے شخص کے کہنے پہ بارش شروع ہو جاتی ہے. کہا میرے دل کو چوٹ پہنچی. میں نے کہا میں اس بندے کا تعاقب کروں گا. وہ بندہ نکلا، میں بھی رات کے اندھیرے میں موسلادھار بارش میں اس کے پیچھے نکلا. وہ ایک گھر میں گھس گیا. میں نے وہاں پہ نشان لگایا کہ کل صبح اس سے ملاقات کروں گا. صبح اٹھا، وہ نخاس کا گھر تھا. وہ بندہ غلاموں کی تجارت کا کام کیا کرتا تھا.
میں اس کے گھر میں داخل ہوا، میں نے نخاس سے کہا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غلاموں کی تجارت کا کام کرتا ہوں۔ کہا اپنے غلام پیش کیجئے۔ ایک 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 کر کے میں نے سارے غلام دیکھ لیے، خوبصورت بھی تھے، ماہر بھی تھے، تجارت کرنے والے، بزنس مین، مختلف غلاموں کی اقسام ہوتی تھی، جیسے آج کل ملازموں کی اقسام ہوتی ہیں، کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہوتا ہے، کوئی بزنس میں تیز ہوتا ہے، کوئی طاقت اور قوت میں زیادہ ہوتا ہے۔ کہا ایک ایک کر کے ہر بندے کو دیکھا، مجھے وہ شخص نظر نہیں آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا اس گھر میں گھسے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہا اس کے علاوہ جو بھی ہیں تیرے کسی کام کے نہیں۔ میں گھر سے باہر نکلا، اس کے ایک جھونپڑی ٹوٹی پھوٹی اس کے گھر کے دروازے کے باہر، جیسے آج کل گھروں کے باہر گارڈ روم بنے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت یا کھجور کی چھال ہے اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی۔ میں نے کہا اس کے اندر بھی کوئی رہتا ہے؟ کہا ہاں رہتا ہے، لیکن وہ تیرے کام کا بندہ نہیں ہے۔ کہا مجھے دکھا تو صحیح۔ کہا داخل ہوا، وہی شخص جو رات کو دعا کر رہا تھا اس جھونپڑی میں تھا۔ میں نے اس سے کہا میں نے یہ خریدنا ہے، تو وہ ہنسنے لگا کہ اگر تو یہ خریدے گا تو پھر تو میں تجارت میں دھوکہ کرنے والا ہوں۔ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ بندہ کسی کام کا نہیں، بوریاں بھی نہیں اٹھا سکتا، تجارت کے لیے بھیجے گا، تجارت اور مارکیٹنگ مینیجنگ اس کو بھی نہیں آتی، کیا کرے گا؟ غلام تو مساعدے کے لیے اور انسان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے خریدا جاتا ہے۔ کہا بس مجھے یہی چاہیے۔ خریدا، کہا اس نے نہایت معمولی قیمت میں مجھے بیچ دیا۔ میں اس کو لے کے آیا تو غلام مجھے کہنے لگا مالک آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اگر آپ کو قوت و طاقت بار برداری کا کام کرنا تھا تو اتنے نوجوان موجود تھے، اگر تجارت کا کام کرنا تھا تو اتنے نوجوان موجود تھے، اگر یہ کام کرنا تھا مجھے کیوں خریدا؟ کہا کل رات کی وجہ سے۔ کہا کون سی رات کی وجہ سے؟ کہا جب تو دعا کر رہا تھا میں وہیں پہ تھا، کیا میرے علاوہ کوئی اور شخص ہوگا؟ کہا نہیں تو تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے میں تھا؟ جی ہاں۔ کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہی شخص، اسی شخص کی پہلے ایک دعا میں نے قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی، سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے رازدان رب میرا اور تیرا راز افشاں ہو گیا، فلا اطیق الحیات، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں اس چیز کے بعد کہ میرا اور تیرا راز لوگوں میں پھیل جائے۔ کہا میرے سامنے سجدہ کیا ہے، وہیں پہ روح قبض ہو گئی۔ مالک بن دینار جیسا سکا آدمی، ایک ہی شخص کی دو دعائیں، بتائیے وہ کیا راز تھا؟ اور میرا اور آپ کے رب کا راز کیا ہے؟ میرا اور آپ کا راز یہ ہے کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر گندی فحش چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کو کہہ رہا تیرا میرا راز ظاہر ہو گیا۔ وہ کیا راز تھا کیا جانے، کہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے اس کی تو کوئی دعا، یہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اللہ سے تعلق کچھ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے۔ قائم بھی ایسا کرنا چاہیے